یہ سمجھ لیجیے کہ میں الفاظ استعمال نہیں کرتا. ہارون رشید صاحب نے جن خیالات سے اظہار فرمایا ہے میرے خیالات اس میں بالکل غلط ہیں معذرت کے ساتھ. کیوں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تاریخ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام جو ہے وہ جسٹس منیر سے زیادہ جو ہے وہ برا سمجھا جائے گا. انہوں نے تو ذاتی قانونی نظریہ ضرورت کی بات کی، لیکن یہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ذاتی نظریہ ضرورت ایجاد کیا اور اپنی ایکسٹینشن کے لیے وہ تمام کام کی جو ایک شخص کر سکتا تھا. آپ نے بڑا ویلڈ مدعا اٹھایا کہ 8 فروری کے انتخابات کے دوران میں جو کچھ اس ملک میں ہوا، اور دیکھیے ہارون رشید صاحب نے یہ کہا کہ جج کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹی وی دیکھے یا اخبار پڑھے، لیکن یہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اپنی کھلی عدالت میں مستقل صحافیوں پر تنقید کرتے رہے، یہاں تک ہمیں بتاتے رہے کہ یوٹیوبر جو ہے وہ تھمبنیل کیسا لگاتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 24 کروڑ عوام کو پتا ہے کہ ترمیم ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے، اور قاضی صاحب نے بھری عدالت میں یہ کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے. آپ بتائیے قاضی وقت اگر اتنا بے خبر ہو تو یا تو وہ بے خبر ہے اور ایسے شخص کو قاضی نہیں ہونا چاہیے، یا پھر وہ سرین غلط بیانی کر رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم جس انداز میں کی گئی، دونوں واقعات سملر ہیں. 8 فروری کے انتخابات اور یہ 26ویں ترمیم جس انداز میں کی گئی، جس طرح لوگوں کو اغوا کیا گیا، جس طرح لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا گیا، جو تباہی بربادی پھیلائی گئی ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ. اور یہ اس پارلیمنٹ کے ممبر تھے جن کے بارے میں قاضی صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ جی پارلیمنٹ سپیریئر ہے، لیکن اسی پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا گیا اور سپریم کورٹ خاموش تماشا دیکھتی رہی. یعنی قاضی صاحب جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اپنے برادر ججز کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم بار بار عدالتوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خود ججز اپنے ساتھی جج کو مخاطب کرتے ہوئے برادر جج کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اپنے اختلافی نوٹ میں وہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف جو کچھ بھی انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ پہ کہا ہے کل، آپ خود سوچئے کہ کیا کسی جج کو یہ زیب دیتا؟ جسٹس منیر پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ چیف جسٹس نے ان کے خلاف سمیئر کیمپین چلائی تھی، ان کو بدنام کرنے کے لیے کیمپین چلائی تھی جو خط لکھا تھا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو وہ کہتے بار بار کہتے ہیں کہ جی نظر ثانی نہیں لگی 12 جولائی کے فیصلے کی، لیکن 13 جنوری کے بدلے کی فیصلے کی نظر ثانی انہوں نے کب لگائی ہے؟ ابھی 4 دن پہلے جو ہے وہ نظر ثانی لگی. 1 سال گزر گیا، پی ٹی آئی مسلسل کہتی رہی لیکن نظر ثانی نہیں لگی. بہرحال دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو حالات اور واقعات بتائیں گے، لیکن پاکستان میں جتنی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے زمانے میں ہوئی، اتنی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. 8 فروری کا انتخاب بھی یاد رکھا جائے گا اور 26ویں ترمیم بھی یاد رکھی جائے گی اور پارلیمنٹیرینز کی گرفتاری بھی یاد رکھی جائے گی کہ یہ سب کچھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں ہوا. اور جس چیز کو انہوں نے ایڈریس کرنا چاہا اس کو ایڈریس کیا، اور جس کو ایڈریس کرنا نہیں چاہا اس کو بالکل بھی نہیں چاہا. صحافیوں جب دل چاہا کہا مجھے معلوم نہیں ہے، اور جب دل چاہا انہوں نے بھری عدالت میں صحافیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا. انہوں نے ایک خاتون صحافی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ اس کے چینل نے اسے نکالا نہیں نکالا. اس حد تک وہ پرسنلائز ہونے کے عادی ہیں، ایک معمولی صحافی کو بھی وہ نہیں چھوڑنے کو تیار ہوتے. لہٰذا ان کے دور کے بارے میں بس یہی کہوں گا کہ جسٹس منیر کو نظریہ ضرورت کے تحت یاد کیا جائے گا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ذاتی نظریہ ضرورت کے تحت یاد کیا جائے گا.